السلام علیکم، میں طارق جاوید پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے چینل سے 22 جولائی کو آج بھی ڈیلس ٹیکساس امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہاں آیا تو میں وزٹ کرنے کے لیے ہوں، اپنے بچوں سے ملنے کے لیے ہوں، لیکن اب جو تجزیہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے اور جو ضرورت میں محسوس کرتا ہوں اس کی وجہ سے یہاں پہ وقت کا فرق ہونے کی باوجود رات کو الگ صبح اٹھ کے تو تجزیہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں کس حد تک کامیاب ہوں یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ وطن عزیز سے پٹرول کی ہڑتال کی خبریں پہنچ رہی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیسے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ پٹرول کا ریٹ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، خراب ہوتی ہوئی معیشت، اس کے باوجود پولٹری انڈسٹری میں تیزی کا بہتری کا رجحان نظر آ رہا ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے اور ہمارے فارمرز بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اطمینان کا باعث ہے۔ لیکن یہ خبریں جو ہڑتال کے بارے میں چل رہی ہیں، جو پٹرول کے بارے میں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی سی تشویش پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ پینک بھی ہو رہے ہیں۔ پنڈی منڈی میں 2-3 دن سے مندے کا رجحان جاری ہے، اس کی وجہ سے بھی پینک تھوڑی سی ہو رہی ہے، لیکن مرغی بہت زیادہ موجود نہیں ہے۔ موٹی مرغی کٹ چکی ہے، جس کی وجہ سے ریٹ کا تیزی سے گرنا جو ہے نا وہ ناممکن سی بات ہے۔ فارمرز بھائیوں کو بالکل پینک نہیں ہونا چاہیے، ریٹ کہیں دوڑا نہیں جا رہا۔ اگر یہ پٹرول کی شارٹیج یا ہڑتال وغیرہ آتی بھی ہے پہلے تو انشاءاللہ امیدہ ہوگی نہیں، اور اگر ہوتی بھی ہے تو یہ ایک دن سے زیادہ رہے گی نہیں، تو بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پینک ہو کے اپنی مرغی مت فروخت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے، اور میں یہ رائے اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ، جو میری دوستوں سے بات چیت ہو رہی ہے، میسیجز ہو رہے ہیں، منڈیوں کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، اس کی لحاظ سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہی رہنے کی توقع ہے۔ پنڈی منڈی ڈاؤن ہونے کے باوجود لاہور کے ریٹ میں بتدریج تھوڑا اضافہ ہو رہا ہے، اور میں شکر گزار ہوں برائلر فارمرز ایسوسیشن کی قیادت کا کہ وہ مناسب طریقے سے جو اضافہ ہے وہ جو پنجاب پولٹری ایسوسیشن کا فیصلہ ہے اس کے ساتھ اپنا اتفاق کرتے جا رہے ہیں، اور یہی طریقہ جو ہے نا بہترین ہے کہ تھوڑا سا اضافہ کر کے اس کو اس حد تک لے کے جایا جائے جہاں پہ یہ اس کا حقیقی ریٹ بنتا ہو۔ ایک دم سے ریٹ بڑھائے جاتے رہے، اور وہ ریٹ پھر کبھی بھی مطلب جم کے ٹک نہیں سکے۔ ہمیشہ 20 روپے 30 روپے ریٹ بڑھا دیا جاتا تھا، جو تھوڑا کر کے پھر واپس آنا شروع ہو جاتا تھا، اور ہفتہ 10 دن اس کو واپس آنے میں لگ جاتے تھے، پھر ریٹ بڑھتا تھا، پھر واپس آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اب ایک ریٹ میکنزم کے تحت ایک صحیح حقیقت کے قریب تر ہوتے ہوئے ریٹ جو ہے نا اناؤنس کیا جا رہا ہے۔ 5 روپے کا اضافہ یا اسی ریٹ پہ رہنا یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے جو فارمرز کے لیے آنے والے دنوں میں بہترین ریٹ کا باعث بنے گی۔ تو پنڈی منڈی ڈاؤن ہونے کے باوجود جو گرما گرم خبریں ہیں ہڑتال کی، پٹرول ڈیزل کی وجہ سے، اس کے باوجود فارم ریٹ میں بہتری اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ پیچھے مرغی اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ ریٹ کم ہونے کا اندیشہ ہو۔ کل لاہور میں 320 ریٹ تھا، منڈیاں آج بہتر رہیں، آج کو ریٹ کو 325 روپے کیا گیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ شام کو اس میں مزید کچھ نہ کچھ ڈل جائے، لیکن وہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ اگر مرغی میں سپلائی میں تھوڑی بہت بھی دشواری ہوئی۔ اگر سپلائی وافر ہوئی تو پھر ریٹ کو اسی انداز میں چلانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ بیجا جو ریٹ میں اضافہ ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہتا، اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ بالکل الٹ نکلتا ہے، تو اس لیے کوشش کی جائے گی کہ حقیقت کے قریب ترین ہی ریٹ رہے۔ آج پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے چند معزز دوستوں کی آپس میں میٹنگ بھی ہے، اس میں انہیں ریٹ کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں، لیس کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں۔ اب بات تو سب کی سننی چاہیے، کوئی ضروری نہیں کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہو، آپ جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہو، کوئی تیسرا بندہ جو سوچ رہا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لیے گفت و شنید ہوتی رہنی چاہیے، میٹنگ ہوتی رہنی چاہیے، اسی سے بہتر حال نکلنے کی امید ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج
جو بھی میٹنگ ہوتی ہے، جو مشاورت ہوتی ہے، جو تجاویز ہوتی ہیں، وہ کل پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی ریٹ کمیٹی اور برائلر فارمرز ایسوسیشن کی ریٹ کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں وہ پیش کی جائیں گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ میں تو پاکستان میں موجود نہیں ہوں، میرے دوست بیٹھیں گے اور اس میں مناسب جو لائحہ عمل ہے وہ اختیار کریں گے۔ اگر کوئی تجویز ایسی ہوئی جس کو ماننے میں فارمرز کی، ٹریڈرز کی، سپلائرز کی، دکاندار کی بہتری ہو سکتی ہے، ضرور کی جائے گی۔ جو پولٹری کا ریٹ میکنزم ہے وہ کافی عرصے سے متاثر ہوا ہے، تو اس کے لیے جو لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن دائر کی تھی، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی اس پٹیشن کے جواب میں ہائی کورٹ کی طرف سے ایک کمیٹی، ہائی آفیشل کمیٹی جو ہے نا وہ بنا دی گئی ہے۔ وہ گروپس میں بھی ہم کمیٹی آج جو ہے نا مشتہر کر رہے ہیں، کل کی ولاگ میں بھی تھی اور لوگوں تک پہنچ بھی چکی ہوگی۔ تو اس میں ہائی کورٹ نے واضح طور پہ ان کو 1 ماہ کے اندر اندر رپورٹ دینے کا کہا ہے۔ تو بہترین طریقے سے انشاءاللہ ان تجاویز پر عمل کرتے ہوئے برائلر فارمرز ایسوسیشن، پاکستان پولٹری ایسوسیشن اور پنجاب پولٹری ایسوسیشن ریٹ کے میکنزم میں بہتری لانے کے لیے سرگرداں ہے۔ 4% پلس 4% پرو ریٹا سسٹم انشاءاللہ بحال کیا جائے گا۔ سپلائی والے کا مارجن بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ لیس کی طرف دھیان ختم ہو۔ تو اس میں التماس کروں گا برائلر فارمرز ایسوسیشن کے سرکردہ رہنماؤں سے کہ وہ بھی تعاون کریں، کیونکہ لیس بنیادی جو وجہ بنتی ہے وہ ٹریڈرز کا جو فارم سے لے کے منڈی تک یا جو فارم سے لے کے دکان تک مرغی لے کے آتے ہیں ان کا مارجن کم ہونا ہے، اتنے مارجن میں پیسے پورے نہیں ہوتے، نقصان ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے پھر وہ لیس لینے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے کہیں سے تو اپنا پرافٹ لینا ہے، تو اگر وہ مارجن مناسب ہو جائے گا، وہ مارجن ایسا ہو جائے گا جس میں گاڑی والوں کو پیسے بچیں گے، تو پھر لیس کی طرف دھیان جو ہے نا وہ ختم ہوتا جائے گا۔ آنے والے دن میں ویسے بھی ہماری یہ اسٹریٹجی ہے کہ لیس کا خرید جو ہے نا یہ کم سے کم ہو۔ لاہور میں اور پنجاب بھر میں مونسون زبردست طریقے سے جاری ہے اور کل جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے فارم پہ بہت زیادہ رستے بند ہیں۔ گجرانوالہ میں ریکارڈ بارش ہوئی ہے، لاہور میں بھی اسی طرح بارش چلتی رہی ہے، باہر کے شہروں میں بھی بارش ہوتی رہی ہے، تو بہت زیادہ فارم کے رستے بھی بند ہیں۔ اس وجہ سے بھی ابھی 2-3-4 دن جو ہے نا وہ مرغی کا ریٹ مزید بہتر ہونے کا ہی امکان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے فارم کے رستے جو ہے نا زیادہ بارش کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ تو صرف ایک پٹرول کی جو ہڑتال کی پینک ہے وہ تھوڑا سا مرغی کے ریٹ پہ اثر انداز ہوگی، لیکن آنے والے دنوں میں اب آگے جمعہ ہفتہ اتوار بھی ہے، ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے، موسم کی وجہ سے بھی تھوڑی مرغی کی کنزمپشن بڑھتی ہے، تو اچھے موسم میں مرغی زیادہ کھائی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اب لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ مرغی کھانے میں ہی صحت ہے، مرغی کھانے سے ہی بچوں کی نشو و نما بہتر ہو رہی ہے۔ جو زیادہ مرغی کھانے والے بچے ہیں ان کے قد ماشاءاللہ مزید لمبے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی نسبت ان کے قد کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں مرغی کی کنزمپشن میں اضافے کا باعث بھی بنے گی۔ چوزے کی جہاں تک پوزیشن ہے، چوزے کا ریٹ بھی بہتر ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ چوزہ ڈالنا شروع ہوئے ہیں، فارمر پرافٹ میں گیا ہے، ان کو تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے، تھوڑی امید ملی ہے، تو وہ چوزہ پلیس کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کرنا بھی چاہیے، اور اگر چوزہ مہنگا ہو بھی رہا ہے تو یہ چوزے والوں کا بھی بزنس ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ کسی پرافٹ میں آئے۔ ابھی تک تو وہ پرافٹ میں نہیں آئے، لیکن آنے والے دنوں میں شاید مزید اس کے ریٹ میں اضافہ ہو اور وہ لوگ بھی پرافٹ میں آ جائیں۔ لیکن بہترین جو چوزہ ہے، بہترین جو ریٹ ہے، اگر ان کو ریٹ ملے گا تو شاید برائلر فارمرز ایسوسیشن والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ برائلر فارمر کو بھی ریٹ ملے گا۔ سب کا بزنس ہے، سب کو نفع نقصان ہوتا ہے، اور ہمیں جو چوزے والے کے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ زیب نہیں دیتا۔ کسی کے کاروبار کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے ایسے میسیجز نہیں چلانے چاہیے جو کل کو اگر ہمارے خلاف چلیں تو پھر ہمیں تکلیف ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم اور سلامت رکھے، ہمارے کاروبار میں بہتری لائے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنائے۔ کل انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مظفر گڑھ کے بارے میں جو 300 روپے روزانہ کا ٹیکس لگا تھا اس کے بارے میں ساری بات چیت چل رہی ہے، لیکن انہوں نے اتنا قانونی طریقے سے کام کیا ہوا ہے کہ ہم انہیں فوری طور پہ روک نہیں پا رہے،
اور اس سلسلے میں جناب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب سے میں نے رابطہ کیا ہے، ان کو موجودہ جو متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھجوائے ہیں، تو انشاءاللہ ہم عدالت عالیہ کے ذریعے اس کو ختم کروائیں گے، اس کو بند کروائیں گے اور اپنے مظفر گڑھ کے دوستوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔